خدا کی مہمان نوازی کا مہینہ۔ آج رات کھانا تیار کرنے میں میں نے امی کی مدد کی اور دسترخوان بچھایا۔ کھانے کے بعد امی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، سحر، کیا تم جانتی ہو کہ کل کیا دن ہے؟ میں نے کچھ دیر سوچا اور بولی، کل ماہ رمضان کا پہلا دن ہے، لیکن تمہارے لیے ایک اور دن بھی ہے۔ کون سا دن؟ تمہاری پیدائش کا دن۔ ٹھیک 9 سال پہلے تم اسی طرح کی ایک رات سحری کے وقت پیدا ہوئی تھی، اس لیے تمہارا نام ہم نے سحر رکھا۔ اچھا، تو میری پیدائش کے دن کا تحفہ کیا ہوگا؟ ایک خوبصورت جائے نماز، تاکہ اس کے بعد تم اس پر نماز پڑھ سکو، اور ایک اور جائے نماز آپ کے بھائی سعید کے لیے بھی، تاکہ وہ بھی آہستہ آہستہ نماز پڑھنا سیکھ لے۔ ابو کہتے ہیں، بیٹی تم کتنے اچھے مہینے میں پیدا ہوئی ہو، خدا کی مہمان نوازی کے مہینے میں۔ سعید خوشی سے اپنی جائے نماز کھولتا ہے اور ابو سے پوچھتا ہے، ماہ رمضان کا باقی مہینوں سے کیا فرق ہے؟ ابو کہتے ہیں، اس مہینے میں لوگ دوسرے مہینوں سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، نماز اور قرآن پڑھنے کے ذریعے خدا سے گفتگو کرتے ہیں، بالکل ایک بڑی دعوت کی طرح۔ بعض لوگ راتوں کو بھی سحری تک بیدار رہتے ہیں اور دعائیں پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر امی کہتی ہیں، اس مہینے میں روزہ دار زیادہ تر محتاجوں کی فکر میں رہتے ہیں اور ان کے لیے کھانا اور لباس فراہم کرتے ہیں۔ مساجد اور گھروں میں افطاری کے لیے دسترخوان بچھائے جاتے ہیں اور لوگ بڑی محبت اور مہربانی سے ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں۔ سعید کہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ سحر کی طرح کل روزہ رکھوں۔ والد پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں، روزہ تم پر واجب نہیں ہوا، لیکن اگر تم چاہو تو کچھ روزے رکھ سکتے ہو۔ امی کہتی ہیں، اب جلدی سے سو جاؤ تاکہ سحری کے وقت کھانے کے لیے بیدار ہو سکو۔